آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا تو وہ خرفۂ جنت میں ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خرفۂ جنت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت کے باغات، جب تک وہ واپس نہ لوٹ کر آئے تب تک وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے۔ مریض کی عیادت کرنا مومن کا حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں 6 حق گنائے تھے نا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حق ہیں، نماز جنازہ پڑھنا، عیادت کرنا بھی مومن کا حق ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ نا، یہ تم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، کیونکہ اس وقت وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، کیونکہ تکلیف میں ہوتا ہے اور تکلیف والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ اس کو دعائیں صراحتاً نہ دو بلکہ اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، اسے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا یابی عطا فرمائے، لیکن ساتھ ہی اپنے لیے اپنے معاملات کے لیے اس سے دعا کرواؤ، تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بڑی عجیب قسم کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے بندہ مومن، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بڑا حیران ہوگا اور عرض کرے گا اے مولا تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، حالانکہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کی طلب تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ دوبارہ کہے گا اے مولا تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے کی کیا حاجت؟ اللہ فرمائے گا یاد کر وہ وقت کہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے اسے عطا نہیں کیا، حالانکہ اگر تو اسے کھانا دے دیتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو رزاق ہے، تو فتاح ہے، تو علیم ہے، تو تجھے اس چیز کی کیا حاجت؟ اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، پانی مانگا تھا، اگر تو اسے پانی دے دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ یعنی ان تمام چیزوں کے پاس، یعنی اگر تو کسی مریض کی عیادت کرتا، کسی مسکین کو کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، تو رب کو وہاں پانے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی رحمت اسے ڈانپے ہوئے ہوتی ہے۔ اب تو اس کے پاس جاتا، اس کی عیادت کرتا تو یقیناً رب کی رحمت سے تجھے بھی حصہ ملتا۔ اسی طرح مسکین کو جب کھانا کھلاتا، وہ تجھے دعا دیتا تو تجھے بھی رب کی رحمت سے حصہ ملتا۔ اسی طرح پیاسے کو تو پانی پلاتا، وہ تجھے دعا دیتا تو رب کی رحمت کا حصہ تجھے بھی نصیب ہو جاتا۔ جب بھی آپ کو موقع ملے کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی تو آپ پہل کریں۔ کل قیامت کے دن جب کفار سے پوچھا جائے گا نا، اہل جنت کفار سے پوچھیں گے نا تمہیں کس چیز نے آگ میں جھونکا، آگ کا عذاب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور پھر ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم مساکین کو کھانا کھلانے میں سے نہیں تھے، ہم یتیماں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو جب کل قیامت کے دن یہ حسرت ہوگی تو آج اگر اللہ نے دیا، آج موقع ملا ہے نا، تو رب کے بندوں کو نوازیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ کسی مسکین کی، کسی یتیم کی، کسی غریب کی داد رسی کریں، اسے جس چیز کی ضرورت ہے آپ اسے عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جو چیز پرانی ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، جو صرف کپڑا، ایسا کپڑا جو اب گاڑیوں پر مارنے کے لیے رہ جاتا ہے، وہ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں۔ تو وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو، جس چیز کو اپنے لیے پسند رکھتے ہو، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے وہ کھانے کے لیے چیز ہے، پہننے کے لیے کوئی چیز ہے، وہی چیز اپنے کسی غریب یا کسی دوست سے کسی پسندیدہ بندے کے لیے رکھو پسند، وہی چیز آپ کسی غریب کو عطا کرو اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو نیک بننے کے لیے آپ کو وہی چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنی پڑے گی جو آپ کو پسند ہے،
جو آپ کو پسند نہیں آپ کسی اور کے لیے پسند نہ کریں. تو موضوع نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس کا اپوزٹ سمجھ لیں کہ اگر وہ اپنے لیے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے پھر دوسروں کے لیے وہ ناپسند رکھے. ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے تو صاف و ستھری دیں, اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا. اس لیے مریض کی عیادت ہو, کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہو, غریب کی داد رسی ہو, تو ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے.